النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ نبی ایمان والوں کے لیے ان کی جان، ان کے مال، ان کی اولاد، ان کی عزت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والے پیغمبر کو اپنی ہر چیز سے زیادہ معزز، محترم، مکرم اور اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے بات فرمائی من انفسہم۔ انفس یہ نفسن کی جمع ہے جس کا معنی جان اور آدمی خود ہے، لیکن میں اس میں مال، اولاد، بچے، گھر، مکان، دکان سب کو شامل کر لوں۔ اس کی وجہ، اگر کوئی شخص خود نہ ہو تو اس کے بچے نہیں ہوتے، اگر کسی آدمی کا اپنا وجود نہ ہو تو اس کا رہنے کا مکان نہیں ہوتا، اگر کسی شخص کی اپنی جان نہ ہو تو اس شخص کا آگے مال، کاروبار اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آدمی خود ہے تو مال بھی ہے، اگر خود ہے تو اس کے لیے مکان بھی ہے، اگر خود ہے تو اس کے لیے بیوی اور بچے بھی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے سب کچھ انسان کی جان کے لیے ہے۔ آدمی اپنا مال قربان کرتا ہے، جان قربان نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اپنا مکان بیچ دو، علاج کراؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو وہ کہ جی میں مر سکتا ہوں، مکان نہیں بیچتا، ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا اگر مکان بیچنے سے مجھے پیسے ملنے اور جان بچ جائے تو مکان بیچ دو، بندہ اس کو قربان کر دیتا ہے۔ آدمی ان چیزوں کو اپنی جان پر قربان کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن پیغمبر کی ذات پر اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ مومن کے لیے سب سے اہم چیز یہ نبی کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں 3 مسئلے پیش کرنے ہیں۔ پہلا مسئلہ، نبی جسم کا نام ہے جس میں روح ہے، یا نبی صرف روح کو کہتے ہیں؟ میں بعض باتیں ایسی بیان کرتا ہوں کہ آپ کی مسجد والے کہیں گے اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اس کی ضرورت تب آنی ہے جب کوئی بندہ اس مسئلے پر ڈسکس کرے گا نا، تو پھر آپ کو ضرورت آنی ہے، اور اس وقت بتانے والا بندہ کوئی نہیں ہوتا۔ میں ایک بات ہمیشہ اپنے حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اپنا مسئلہ، اپنا عقیدہ، اپنا دین اپنی مسجد میں بیان کرتے رہیں۔ کسی کی مخالفت، کسی کی تردید، کسی کی تنقیص، کسی کے خلاف گفتگو یہ نہ کریں، لیکن اپنا مسئلہ اپنی مسجد میں مسلسل سمجھاتے رہیں۔ اگر اپنی مسجد میں اپنا مسئلہ نہیں سمجھائیں گے تو پھر آپ کو الجھنیں کب پیدا ہوں گی؟ ہمارا بیٹا ہماری مسجد میں ہے، ہم اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت نہیں سمجھاتے، ہم اس پہ دلائل نہیں دیتے، شکوک و شبہات ختم نہیں کرتے۔ وہی لڑکا کل کالج میں جاتا ہے، کسی کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اسی کے والد پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر مسجد کے مولانا صاحب سے کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا پتہ نہیں کس سے ملا ہے، پتہ نہیں کیا سنا ہے، مولانا صاحب ذرا اس کو سمجھائیں۔ اور یہی بات مسجد میں بیان کرتے رہتے تو کبھی بھی وہ نوجوان تبدیل نہ ہوتا۔ اپنی نسل کو سنبھالنا یہ از حد ضروری ہے۔ ہم اسلام بھی سمجھائیں اور ہم اپنی پاکستانیت بھی سمجھائیں کہ ہماری قوم کیا ہے، ہم لوگ کون ہیں، ہمارا تعلق کس سے ہے، یہ ہمیں سمجھانا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله لا إله